رتل قرآن ترتیلا، کہا یہ اس لیے واقع کی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بوجھل وزنی ایک پروگرام ہے جو تمہارے ذمے لگایا جانے والا ہے، بہت بڑا پروگرام، قولا ثقیلا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، آیا نا آخری آیت میں کہ کیا یہ چیز باعث شکر گزاری نہیں کہ وہ بوجھ جس نے یہ رسول تمہاری کمر توڑ رکھی تھی اس کو خدا نے اٹھا دیا، کس قدر آسانی سے۔ یہ تھا وہ بوجھ، سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بڑا بوجھ، بڑا وزندار پروگرام ہے جو تمہیں دینا والا ہے۔ یہ اس کے پروگرام کے لیے یہ تھا کہ زیادہ نہ جاگو، تھوڑا جاگو، سویا بھی کرو، نظم و ضبط و ترتیب کی آپس میں ڈسکشن کیا کرو، صحابہ کو پروگرام دیا کرو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بڑا وزنی بات تھی۔ اب آئیے بخاری شریف کی طرف، قولا ثقیلا، بوجھ بہت ہوا۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو اس قدر زیادہ وزنی ہو جاتا تھا حضور کا بدن کہ بعض اوقات صحابہ دیکھتے تھے کہ ان کی کسی ران کے اوپر حضور نے اگر سر رکھا ہوا ہے اور آپ کہیں استراحت فرما رہے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا تھا، وحی آتی تھی تو ایسے ہوتا تھا جیسے ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا وزن ہو جاتا تھا۔ یہ قولا ثقیلا جو ہے اس کی تفسیر ہو گئی۔ چلو بھائی، اور اس میں تو جو بڑی لمبی چوڑی ابتدائی ہے کیسا بدل وہی پہلی آیت جو روایت ہے نا بخاری شریف کی وہ یہی ہے کہ کیسے ہوتی تھی۔ عجیب چیز ہے، پڑھنے کی بات ہے سر۔ وہی کی کیفیت و ماہیت و نوعیت جو ہے اس کو نبی کے سوا کوئی دوسرا جان ہی نہیں سکتا عزیزان۔ اور یہ کیفیت پھر اس کے اندر کہ کبھی گھنٹیوں کی آواز حضور کو آیا کرتی تھی، کبھی پسینہ آ جایا کرتا تھا، بوجھ اتنا بڑھ جاتا تھا کہ اگر کسی کی ران پہ سر ہے تو ہڈی ٹوٹنے لگ جاتی تھی، کبھی آوازیں کسی قسم کی آیا کرتی تھیں۔ یہ 300 سال کے بعد بخاری صاحب کو یہ معلوم ہوا وحی کی ماہیت، وہ وحی جس کے متعلق قرآن نے کہا تھا کہ روح الامین قلب محمد پہ اس کو نازل کرتا ہے۔ خدا بھیجنے والا جس کے یوں سمجھیے جس کے تھرو جس کے وساطت سے بھیجا اس کو امین کہا ہے کہ خود وہ کچھ نہیں اس میں کرے گا، وہ صرف لے کے آتا ہے۔ اور وہ کیسے دیتا ہے؟ وہ قلب محمد پہ اس کو نازل کرتا ہے۔ یہ وہ وہی ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ گھنٹیوں کی آواز آیا کرتی تھی اور بوجھ اتنا ہو جایا کرتا تھا کہ صاحب ہڈی ٹوٹنے لگ جاتی تھی۔ کیوں جی؟ یہ قولا ثقیلا جو آ گیا اس کی تفسیر آ گئی۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اب خود ہی بتا دیا کہ یہ رات کا جو جاگنا ہے یہ کاہے کے لیے ہے، کیا مقصد؟ ساری رات اگر نفل پڑھنی ہوگی تو اگلی آیت جو ہے اس کو کیا کریں گے؟ ناشئۃ اللہ، اگرچہ یہ ناشئہ تھا عزیزان ایمان، یہ آخری جو صورتیں ہیں ان میں ایک ایک لفظ پہ کھڑے ہونا پڑے گا۔ سارے قرآن کی تعلیم کا ملخص آ گیا ہے ان صورتوں کے اندر، اور اس لیے بھی کہ وہ پروگرام جو ہے حضور کا وہ آخری منزل میں پہنچا ہوا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آخری منزل میں جب پہنچے تو اس میں پھر ایک تو اعجاز قرآن کا یہ ہے کہ اس میں بڑا ہی ارتکاز ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹی آیتیں ہیں، ایک ایک لفظ کی آیت ہے بعض اوقات، لیکن اس میں پوری معانی کا جہاز چھپا ہوا ہے۔ ناشئۃ اللہ، ناشئہ نشا، اس کے ٹھیک معنی یہ ہیں اٹھنا، لیکن اس کے لیے تو عربی زبان میں 20 لفظ اور تھا۔ یہ جو نشو و نما تو آپ کو معلوم ہے نہیں لفظ جو ہے
یہ ہے وہ لفظ، اس طرح کا اٹھنا جیسے پودا اٹھتا ہے بیج میں سے کونپل، اٹھنا ہی نہیں ہوتا، بڑھنا بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ. اسی لیے نشو و نما ڈیولپمنٹ کے معنی میں آتی ہے، صرف اٹھنا ہی نہیں ہے. یہ جو کہا کہ رات کے وقت کو یوں تو ٹھیک ہے کہ نیند سے جاگنا اٹھنا، لیکن وہ کاہے کے لیے ہے؟ اس میں ارتقاء کی بات ہے، ابھرنے کی بات ہے، آگے بڑھنے کی بات ہے، اوپر ابھرنے کی بات ہے. یہ ساری چیزیں ارتقائی منازل طے ہو رہی تھی ساتھ. اس کے لیے اشد و وطن، وطا کے معنی ہوتا ہے موافقت ہونا دو چیزوں کے اندر. عمل اور قول کے اندر موافقت جب ہو جائے، کہا کہ یہ رات کی تنہائیوں میں اس سکوت کے اندر اٹھنے میں پروگرام کی روح سے جو نشو و نما حاصل ہونا ہے، اس کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ پروگرام قرآن دیتا کیا ہے اور ہم عملاً اس کے اوپر کس طرح کار فرما ہوں گے. وطن و اقوام قیلا، دو لفظ ہیں عزیزہ نے من، ایک آیت کے اندر 3 ٹکڑے اس کے آ گئے. ناشئۃ اللیل، اشد و وطن، اقوام قیلا. بات کو بڑا پختہ کرتا ہے. رات کی سوچ، پروگرام، یہ دیکھنا کہ اس میں ارتقائی منازل کیسے طے کی جائیں گی، غور و فکر کرنا، قرآن مشہود ہو جائے گا، اور اس کے بعد دیکھنا کہ بات پختہ کیسے ہو گئی. اب یہ لفظ تو بات ہی ہے. آپ کے ہاں بھی بات کے معنی آپ دیکھتے ہیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں. میاں پکی بات کرو، بات کا بڑا کچا ہے. قول اقرار ہمارے ہاں کہا جاتا ہے. یہ چیز کہ یہ اس طرح کا پروگرام جو طے کیا ہوا ہوگا، بڑا پختہ، وزنی، مضبوط، محکم، پائیدار، نتیجہ خیز، یہ سب باتیں آ گئی اس کے اندر. اور وہ اقوم ہے، صیغہ بھی تفضیل کا ہے، سب سے زیادہ محکم ہوگا. یہ رات کا جاگنا اس کے لیے ہوا، نفل پڑھنے کے لیے نہیں تھا. اگر اس میں مصروف ہو جائے انسان تو یہ ان میں سے تو کوئی چیز بھی نہیں کر سکتا. پھر اقوام قیلا، اس لیے کہ انا لکا فی النہار سبحا طویلا. یہ جو کہا ہے کہ کچھ سویا بھی کرو، تھوڑی رات جاگا کرو، اس لیے کہ دن بھر جو مصروفیتیں ہیں، میں نے بتایا ہوا نا کہ صبح کے معنی ہوتا ہے اپنی پوری کوشش سے، انتہائی کوشش جو ہوتی ہے، بلکہ پوری کی پوری استعداد اور قوت صرف کر کے کسی بات کے لیے سرگرداں ہونا، یہ ہوتا ہے جس صبح کے معنی ہوتا ہے. انا لکا فی النہار سبحا طویلا، اس قسم کا پروگرام جس کے لیے تجھے سرگرداں رہنا پڑے گا، مسلسل جد و جہد کرنی پڑے گی. بڑا لمبا پروگرام دن میں تمہارے لیے ہوتا ہے. فرصت نہیں مل سکتی سوچنے کی، غور کرنے کی، معاملات پہ تبصرہ و تنقید کرنے کی. رات کو اس لیے ہے کہ دن میں فرصت نہیں مل سکتی اس کے لیے. اب یہ ہو گیا کہ دن میں تسبیحیں پھیرو اور رات کو نفل پڑھا کرو. پھر آخری رات میں تہجد. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا. پھر لفظ آ گیا تبتل علیہ تبتیلا. بطلا کے معنی ہوتا ہے یکسو ہو جانا. حنیف کے معنی بھی یہ ہوتے ہیں. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ یہی چیز جس کو یکسو ہو جانا کہتے ہیں نا، اپنی توجہ کو کسی ایک نقطے پہ مرکوز کر دینا، این و آں کی طرف سے ہٹ کر خالص اپنے پروگرام کے اوپر مرکوز کر دینا تمام توجہات کو. یہ معنی ہوتے ہیں تبدیل کے. ویسے تو ان کے ہاں نام بھی رکھتے تھے. بطول نام حضرت فاطمہ الزہرا کا لقب تھا، یعنی ادھر ادھر سے توجہ ہٹانے والی پاک باز باعصمت بچی جو تھے اس کو بھی کہتے تھے. تو یہ جو یکسوئی تھی اس کے لیے یہ تھا کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کے پھر قرآن کے اوپر غور و فکر کرو اپنے پروگرام کے لیے. اور پروگرام کیا ہے؟ وہ 2 منٹ ہیں ابھی. پروگرام ہے رب المشرق والمغرب. مقامی نہیں ہے، لوکل نہیں ہے،
شروع ابتدا کی الحمدللہ رب العالمین، عالمگیر ربوبیت کا پروگرام۔ اب اس پروگرام میں جو دیا ہے کہ یہ حکومت کرنے کے لیے نہیں، قوت حاصل کرنے کے لیے نہیں، مملکتیں بنانے کے لیے نہیں، دوسروں کی سلطنتیں چھیننے کے لیے نہیں، یہ سارا پروگرام ربوبیت کا پروگرام ہے۔ اور ربوبیت مقامی نہیں، مشرق و مغرب جب ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر یہی چیز آتی ہے، عالمگیریت اس میں ہوتی ہے ساری دنیا کے اندر۔ اس زمانے میں اگر دیکھیا جائے تو عرب کے مشرق اور مغرب کے اندر اگر آپ لیں گے تو وہ بھی وہاں کی پوری آباد دنیا آ جاتی ہے، لیکن خدا نے تو مشارق و مغارب بھی کہا ہے یہ سب کچھ، کہ یہ پروگرام عالمگیر ربوبیت کا پروگرام ہے۔ مشرق و مغرب کے متعلق اقبال نے بھی کہا ہے، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ یہ معنی ہیں اس کے۔ پروگرام ربوبیت عالمینی کا مشارق و مغارب تک پھیلے گا، یاد رکھو۔ اور وہ کیا چیز ہے جس کی روح سے پھیلے گا؟ لا الہ الا ہو۔ مرکز ہے یہ پروگرام کا، یہ قرآن کے نظام کا، قرآن کی تعلیم کا ایک ہی چیز ہے، لا الہ الا ہو۔ کائنات میں کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے جس کی اطاعت کی جائے، جس کے قانون کو مانا جائے، جس کی حکومت کو مانا جائے، صرف اس ذات کی حکومت کو، اس کے سوا کوئی اور اتھارٹی نہیں ہے سر۔ یہی ایک لفظ ہے جو الہ کے معنی میں کہ آج کی اصطلاح میں صحیح مفہوم ادا کرتا ہے۔ حق حکومت جس کو حاصل ہو، اتھارٹی جس کو حاصل ہو، کنٹرول جس کا ہو، اقتدار ہو، یہ ہے محصل ملخص قرآن کی تعلیم کا۔ مشرق و مغرب میں یہ تعلیم نہیں عام کرنا، نظام اس قسم کا قائم کرنا کہ جس میں حکومت کسی انسان کی نہ ہو، صرف خدا کی ہو، اور کاہے کے لیے وہ ہو؟ ربوبیت عالمینی کے لیے وہ حکومت ہو جاتا۔ الہ کے یہ معنی تھے۔ اب کے بعد جب یہ تبدیل آ گئی آپ کی دور ملوکیت، اس میں کون برداشت کر سکتا یہ کہنا کہ کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں؟ وہ تو ختم ہو جاتا، وہ باقی نہیں رہ سکتی۔ انسان کی حکومت ہی نہیں ہے، حق حکومت تو صرف اس کو حاصل ہے۔ کون یہ معنی کرنے دیتا الہ کے؟ معنی کر دیے اس کے عبادت کے پرستش کے لائق کوئی اور ہے ہی نہیں، عبادت اسی کی جائے گی، کرتے کیجیے۔ حکومت بادشاہوں کی، پرستش خدا کی۔ اللہ کے معنی ہو گئے الہ، وہ صرف وہ جو معبود ہے۔ معبود کے معنی ہو گئے جس کی پرستش کی جائے، عبادت کے معنی ہو گئے پرستش کرنا، معصومیت اختیار کرنا نہیں۔ ایک الہ کے معنی انہوں نے یوں کیے، ملوکیت ہر قسم کے ضد سے بچ گئے۔ اور ملوکیت تو دو قسم کی تھی، یہ جو مملکت اور سلطنت کے اندر اتھارٹی تھی وہ ان بادشاہوں کی، اور مسلمانوں کے عقائد میں، مسالک میں، نمازوں میں، روزے میں، اس میں اتھارٹی جیسی تھی وہ ملا کی۔ دونوں الہ الہ ہے اثنین۔ قرآن نے اسی لیے کہا ہے کہ یہ دو الہ نہ مان لینا، لا الہ الا ہو فاتخذوا وکیلا، گھبراؤ نہیں۔ اس ایک کی حکومت کو ماننے سے تو یہ سارے جتنے حکمران خلاف ہو جائیں گے، ہوتے ہیں تو ہوتے رہیے۔ تمہارا پروٹیکٹر، تمہارا محافظ، تمہارا سہارا، تمہارا قابل اعتماد سہارا وہ ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، اور وہ ذات ہے۔ اس پہ بھروسہ رکھ کر چلو اپنے پروگرام کے اوپر عزیزان من۔ وقت ہو گیا اور بات تو آگے بھی ساتھ چلتی تھی۔ کیا بات ہے اس پروگرام کی؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ اللہ اکبر۔ یہ پھر آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ ہیں یہ صورتیں عزیزان من جو آیا تھا
وہ اس سے بھی زیادہ تغیر ہوں گے.